دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے اور رمضان میں آپ کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، اور روزے کی خیر و برکت پانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہدایت کی۔ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ نہایت قیمتی ہے، یہی مہینہ مانگنے کا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اب جو چاہے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھا لے اور جنت کو حاصل کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو 70,000 دروازے جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب 70,000 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری میں برکت ہے اور سحری کھانے میں ثواب ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اگر رمضان میں کسی کو روزہ افطار کرائے تو اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرو۔ قرآن مجید اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل بھی اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ پہلی یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ تیسری یہ کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں گے۔ چوتھی یہ کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دے دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ہم نے ایسی باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔
جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو جا پہنچا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑا برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، خطاؤں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تمہیں دیکھتے ہوئے فرشتوں میں اللہ تعالیٰ فخر محسوس فرماتا ہے، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو اللہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، کوئی اسے جھوٹ بول کر اور غیبت کر کے توڑ نہ ڈالے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ رمضان المبارک کے فضائل کے متعلق ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔